إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے. تعارف قرآن کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات اور پھر ان کے جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کا تعارف حاصل ہو. تعارف قرآن کے تمام لیکچرز کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے مشن کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے لیکچرز آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں ہر ایج کے لوگ قرآن مجید کو بآسانی سمجھ پائیں گے. تو آئیے آج کے لیکچر کا سوال لیتے ہیں. آج کے لیکچر کا سوال ہے مدنی صورتوں کا پس منظر کیا ہے. سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ نزول قرآن کے حوالے سے صورتوں کی تقسیم کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے. وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتا ہے. تو آئیے مدنی صورتوں کے پس منظر کو دیکھتے ہیں. بڑا اہم لیکچر ہے. اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس لیکچر کو آپ بڑے دھیان سے سنیے. اس سے سابقہ لیکچر میں ہم نے مکی صورتوں کے پس منظر کے حوالے سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اس لیکچر میں ہم مدنی صورتوں کے پس منظر پر بات کریں گے. تحریک اسلامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ میں تقریباً 13 سال شدید کشمکش میں گزارے تھے، جس کے نتیجے میں تحریک اسلامی کو ایک بہت بڑی کامیابی یعنی مدینہ کی اسلامی ریاست کی شکل میں میسر آ گئی تھی. تحریک اسلامی کے تمام ممبرس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ عرب میں جہاں کہیں بھی ہیں مدینہ میں جمع ہو جائیں. مدینہ میں موافقات کی فضا نے انصار مہاجرین کو ریاست مدینہ کی حقیقی قوت بنا دیا تھا. اس طرح اسلامی ریاست میں باقاعدہ طور پر دعوت کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا. اس مرحلے میں حالات کا نقشہ اکثر تبدیل ہو چکا تھا. امت مسلمہ باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی. وہ جاہلی نظام جو تحریک اسلامی کو کچل دینے کی فکر میں مضطرب تھا، اسلامی تحریک اس جاہلی نظام کے چنگل سے نکل کر مدینہ میں نہ صرف آباد ہو چکی تھی بلکہ اس تحریک کو ایک ننھی اسلامی ریاست بھی میسر آ گئی تھی. اب ریاست عرب جاہلیت کے لیے دراصل ایک نیا چیلنج بن چکی تھی، کیونکہ جاہلی نظام ہر صورت اپنی شناخت کو بچانے کی فکر میں سرگرداں تھا. لہذا مکی دوار میں عرب جاہلیت کی فکر تحریک اسلامی کو کچل دینے پر ناکامی کے حوالے سے اپنی ناقص منصوبہ بندی کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ ایک ننھی اسلامی ریاست کے قیام اور وجود نے جاہلیت کی فکر کی نیندیں حرام کر دیں. اس صورتحال میں معاملہ تحریک کو کچلنے سے نکل کر کے اسلامی ریاست کی آبیاری کو روکنے اور خدا نخواستہ اسے ختم کر دینے کی فکر میں تبدیل ہو چکا تھا. تحریک اسلامی اگرچہ اسلامی ریاست کے بنا ڈالنے میں کامیاب ہو چکی تھی، تاہم تحریک اسلامی کو اپنی شناخت اور اپنا کام جاری رکھنے کے حوالے سے مدینہ میں نئے چیلنجز کا سامنا درپیش تھا. مدینہ میں پہنچ کر اسلامی تحریک کو یہود نصارہ سے سابقہ پیش آیا جو اسلامی تحریک کے لیے ایک نئے انداز کا چیلنج تھا. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں تحریک اسلامی کے اندر مختلف قسم کے منافقین بھی گھسائے تھے. اسلامی صفوں میں ان کی موجودگی بذات خود ایک مشکل پیدا کر چکی تھی. یہود و نصارہ اور منافقین وہ عناصر تھے جنہوں نے مدینہ کے انٹرنل سسٹم میں تحریک اسلامی کے لیے مشکلات کے پہاڑ لا کھڑے کیے تھے، جبکہ ریاست مدینہ کو ایکسٹرنل لیول پر بھی ہر طرف سے خطرات کا سامنا تھا. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ 10 سالہ دور مدنی دور کہلاتا ہے، جس میں اسلامی تحریک کے لیے چیلنجز کا انداز بھی ایک نیا انداز تھا، جس نے مدینہ کی پوری ریاست میں انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول پر ایمرجنسی کا سماں پیدا کر دیا تھا. آخرکار اس تحریک نے اپنی کامیابی کی منزل کو پا ہی لیا اور سارا عرب اس کے زیر نگین ہو گیا، جس کے نتیجے میں انٹرنیشنل لیول پر دعوت اصلاح کے دروازے بھی اس تحریک کے سامنے کھل گئے. ایسی صورتحال میں درپیش چیلنجز، رہنمائی کی ضرورتوں کی نوعیت یہ بھی اکثر تبدیل ہو چکی تھی. ان ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تقریریں نازل ہوئیں جن کا انداز بیان کبھی آتشین کتابت کا تھا تو کبھی شاہانہ فرامین کا اور احکامات سے مزین تھا. ان خطابات میں کبھی انداز تدریس پوشیدہ تھا تو کبھی ریکنسلیشن سٹائل اس پیغام کی زینت تھے. یہ مدنی دور تھا جس میں نزول قرآن کی شکل میں مدنی صورتوں کے ذریعے بتایا گیا
کہ रियासत को इस्लामी उसूलों पर किस तरह से इस्तवार किया जाएगा, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे किस तरह कायम किए जाएंगे, मुनाफिकीन जो कि मदीना की पैदावार थे इनसे किस अंदाज में निपटा जाएगा, ज़िम्मी काफरों पे से बर्ताव की सूरत हाल क्या होगी, अहले किताब से ताल्लुकात की बुनियाद क्या रहेगी, बरसर जंग दुश्मनों और मुआहिद कौमों के साथ कैसा तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा, अहले ईमान का मुनज़्ज़म गिरोह रब ज़ुल जलाल की खिलाफत के फ़राइज़ को किस अंदाज में सर अंजाम देगा। इन तकरीरों में एक तरफ मुसलमानों की तालीम और तरबियत की जा रही थी तो दूसरी तरफ इनको कमज़ोरियों पर तंबीह के पैगामात भी दिए जा रहे थे। इनको राह खुदा में जान माल से जिहाद करने पर इंस्पायर किया जा रहा था। इनको फतेह और शिकस्त, मुसीबत और राहत, खुशहाली और बदहाली, अमन और खौफ, गर्ज हर कैफियत से नबर्द आज़मा होने के लिए इस्लामी मिशन को तरबियती पैगामात से तरबियत का सिलसिला जारी था। इखलाकियात के हवाले से उम्मत मुस्लिमा के जुमला मेंबरान को इस तरह से तैयार किया जा रहा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके बाद जानशीन बनकर इस दावत इस्लाह के काम को सर अंजाम दे सकें। जो लोग दायरा ईमान से बाहर थे इनमें अहले किताब, मुनाफिकीन, कुफ़ार, मुशरिकीन, इन सब को इनकी मुख्तलिफ हालतों के लिहाज से समझाने की, नरमी से दावत देने की और सख्ती से मलामत और नसीहत करने जैसे पैगामात मदनी सूरतों की शक्ल में शामिल थे। इनको खुदा के अजाब से डराने और सबक आमूज वाक़यात और अहवाल से इबरत दिलाने की कोशिश इस अंदाज में दी जा रही थी कि इन पर हुज्जत तमाम कर दी जाए और इनके लिए कोई जस्टिफिकेशन बाकी न रहे। ये था मदनी सूरतों का पस मंज़र जिसमें हमने आज बहस की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में तारुफ़ कुरान के हवाले से कुछ मज़ीद अर्ज़ करेंगे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूँ कि मुतालिया कुरान की तरफ आएँ, कुरान मजीद को अपने घर और अपने कारोबारी पॉइंट्स पर अपने दस्तियाब वक्त में अज़ खुद मुतालिया करें। ये ज़िंदगियाँ बदल देने वाला कलाम है, लेकिन वो लम्हे हमारे लिए बड़ी अफसुर्दगी का सामा पैदा करते हैं जब कभी हम ये सुन पाते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ना और समझना आम आदमी के बस का काम नहीं है। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से इस बात को रिबट करता हूँ और इसको गलत कहता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला ने इस कलाम को इंसानी मिजाज के ऐन मुताबिक नाज़िल फरमाया है और इस कलाम का मौजू ही इंसान है। फिर ये क्यों कर हो सकता है कि ये कलाम इंसान के लिए कोई मुश्किल पैदा करे या समझने में कोई मुश्किल पैदा हो। लेकिन शर्त ये है कि हमें इसको समझना है और इसको समझने के लिए पुख्ता अज़म और इरादे की ज़रूरत है। हमने सिलसिला कुरान फहमी शुरू किया है जिसमें किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर हर एज के लोग, मर्द और ख़वातीन, बहनें और बेटियाँ, जवान और बच्चे कुरान मजीद के छोटे छोटे लेक्चर्स के हवाले से कुरान मजीद को बआसानी समझ पाएंगे। तो फिर आइए तहरीक कुरान फहमी की बुनियाद पर अल्लाह के दीन के गलबे की अमली जद्दोजहद के लिए कुरान फहमी का इल्म हासिल करें। लेकिन शर्त ये है कुरान मजीद को समझने के मिशन की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।